السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اچھا ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستوں، مولانا حضرت یوسف صاحب کے زمانے کا ایک قصہ ہے۔ ان دنوں بھی مہنگائی بہت زیادہ تھی اور لوگ ان کے پاس آئے اور مہنگائی کی شکایت کی، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں اس کی وجہ سے۔ تو لوگ حضرت کے پاس گئے تو آپ نے کہا کہ دیکھیں، انسان اور چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں۔ جب انسان ایمان اور صالح اعمال کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جو چیزوں کی قیمت والا پلڑا ہے وہ خود بخود اوپر اٹھ جاتا ہے وزنی ہو کر، جس کی وجہ سے مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جب انسان گناہوں کی کثرت کرتا ہے، زیادہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو تب اللہ کے ہاں ایمان اور اعمال صالح میں کمی آ جاتی ہے اور اس کا درجہ اللہ کے ہاں کم ہو جاتا ہے۔ لیکن چیزوں کی قیمتوں کا پلڑا جو ہے وہ وزنی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی آ جاتی ہے۔ تو لوگ ہمیں فقر سے ڈراتے ہیں، غربت سے ڈراتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا کام ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کا جو رزق لکھ دیا ہے، اگر وہ کہیں بھی ہے، چاہے مہنگائی جتنی بھی زیادہ ہو، وہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ اس لیے رزق کے بارے میں پریشان مت ہوئیے۔ اگر آپ کا رزق اللہ نے سمندر کی گہرائیوں میں بندے کسی پتھر سے لکھ دیا ہے تو وہ پتھر بھی پھٹ جائے گا اور آپ کا رزق ضرور ملے گا۔ لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ایمان میں اضافہ کیجئے، اللہ کی نافرمانی والے کام مت کیجئے، کیونکہ یہ ایک طرح کا عذاب ہی ہے مہنگائی کا، جس سے ہم سب دو چار ہیں، ہم سب پریشان ہیں۔ تو یہ کیسے ٹل سکتا ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس طرح کے کام کریں کہ عبادت میں دل لگائیں، عبادت کے لیے محنت کریں، تاکہ اللہ کے نزدیک ہماری قیمت بڑھ جائے، اور جو قیمتوں کی وجہ سے ہم پہ جو عذاب آ رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں کم ہو جائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔